ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا، ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا۔ اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ او میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر، کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر، کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر۔ ہے یہ فرمان، ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ، ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ، ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ۔ میرے حسین، میرے حسین، پورا مجمع بولے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ، میرے حسین، میرے حسین۔ عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عقیدتوں کے باب میں، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب، آخر تک ہاتھ بلند ہو، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے۔ اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، اور گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، سبحان اللہ، گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، عشق سرکار، عشق سرکار میں گھر بار لوٹانے والے۔ محترم اور مکرم پیارے دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تقریب سعید عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں یونٹ کے ذمہ داران کا، خصوصاً بھائی محمد اقبال صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، تمام انتظامیہ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں، اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کانفرنس کو، اللہ پاک اس کانفرنس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، کچھ دن سے طبیعت بھی ناساز ہے، گلا میرا متاثر ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کا سہارا رہا تو کچھ کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ خصوصاً میرے محسن و مربی، مشفق، مہربان، قائد اور ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت اقدس علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکات عالیہ، اور میرے محسن مربی کرم فرما مشفق حضرت اقدس مولانا قائد کراچی حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ کوشش کروں گا مختصر ہو لیکن پر اثر ہو، مختصر ہو لیکن۔ بھائی علاقے کا نام کیا ہے؟ یہ مجھے صرف نام ہی نظر آ رہا ہے بھائی، مجاہد نظر نہیں آ رہے۔ بھائی مجاہدوں کا انداز بتا کہ یہ سارے مجاہد کالونی کے رہنے والے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اب آپ نے
میرے ساتھ مل کے جو بھی کلام پڑھوں تو مل کے پڑھنا ہے۔ آغاز کر رہا ہوں ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے 2 شعر، اس کے بعد نعت شریف کے 2 شعر اور کچھ کلام شان صحابہ اور شان صدیق اکبر پر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ میں قائدین کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے کلام پڑھ رہا ہوں، آئیے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ 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 ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بڑائی اللہ 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 پوچھا گل سے کہ میں نے کہ اے خوبرو، پوچھا گل سے کہ میں نے کہ اے خوبرو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو 400، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو 400، کس کی طلعت ہے تو، کس کا نغمہ ہے تو، کس کی طلعت ہے تو، کس کا نغمہ ہے تو، جھوم کر کہنے لگا مجھ سے وہ 400۔ اللہ 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 حیدری گرچہ بے حد گناہ گار ہے، حیدری گرچہ بے حد گناہ گار ہے، مجرموں بے عمل ہے، خطا کار ہے، مجرموں بے عمل ہے، خطا کار ہے، حیدری گرچہ بے حد گناہ گار ہے، مجرموں بے عمل ہے، خطا کار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا۔ اللہ ہاتھ اٹھا کر آخر تک اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، خصوصاً میں قائد محترم کی نظر، اور یقین جانیے جب دلوں کی دھڑکن اسٹیج میں موجود ہو تو اگر گلا بند بھی ہے تب بھی اللہ کھول دیتا ہے۔ تو لکھتے ہیں زینی صاحب کا کلام، اور زینی صاحب کا کلام میں آج کل پڑھ رہا ہوں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ تو دو شعر اسی شاعر کا لکھا ہوا کلام، ہمارا مان اور فخر ہے، بہت زبردست شاعر ہے۔ وہ لکھتے ہیں انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، خوبرو چہرہ وضحا مصطفیٰ، خوبرو چہرہ وضحا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، وہ گئے عرش پر قدسیوں نے کہا، وہ گئے عرش پر قدسیوں نے کہا، وہ گئے عرش پر قدسیوں نے کہا، مرحبا 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 دیکھتے حضور کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے آخر تک کہنا ہے او مرحبا 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 مصطفیٰ، مرحبا 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 مصطفیٰ، مرحبا 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 مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، میرے بے چین دل کو قرار آ گیا، میرے بے چین دل کو قرار آ گیا، او میرے بے چین دل کو قرار آ گیا، میں نے جس دم زبان سے کہا مصطفیٰ، میں نے جس دم زبان سے کہا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر
ہاتھ اٹھا کر بولے جو عمر کا دیوانہ ہے وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو. لکھتے ہیں شاعر گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر, گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر, گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر. ہے یہ فرمان, ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ, ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ. اب نبی کوئی دنیا میں آنا نہیں, ختم نبوت کا دیوانہ کہہ دو ہاتھ اٹھا کر بے شک بے شک بے شک. اب نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں ہو, اب نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں, آپ پر ختم آپ پر ختم یہ سلسلہ مصطفیٰ, آپ پر ختم یہ سلسلہ مصطفیٰ, ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ. ایک ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے مقتدا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا ہو, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی. اب شعر سنیے گا. سب گھرانوں میں افضل گھرانہ ہے وہ, سب گھرانوں میں افضل گھرانہ ہے وہ, سب گھرانوں میں افضل گھرانہ ہے وہ, جس میں ہے فاطمہ. اب آپ کا ہاتھ بالکل نیچے نہ ہو. جس میں ہے فاطمہ عائشہ مصطفیٰ, جس میں ہے فاطمہ عائشہ مصطفیٰ, جس میں ہے فاطمہ عائشہ مصطفیٰ, ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ. ہے خدا سے یہی التجا زین کی, ہے خدا سے یہی التجا زین کی, ہے خدا سے یہی التجا زین کی. لب پہ جاری ہو, لب پہ جاری ہو وقت قضا مصطفیٰ, لب پہ جاری ہو وقت قضا مصطفیٰ. ایک دفعہ یوں کہہ دو, ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ, سب کے ہاتھ بلند ہو, وہ ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت ہیں پیشوا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ. جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. گلا کام کر, کام چل جائے گا انشاءاللہ.
جزاک اللہ جی، آپ کی بزرگی کو کون نہیں تسلیم کرتا؟ ذرا جاگ کر کہیے سبحان اللہ۔ اس کا تھوڑا والیوم بڑھا۔ اب میں آپ کو بطور گفٹ جو 2021 کا کلام ابھی ریلیز ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو میں گفٹ کے طور پر 2-3 شعر سناؤں گا، اور یہ کلام ہے شان صدیق اکبر، اور صدیق کا نوکر کہے سبحان اللہ۔ تو لکھتے ہیں فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ اب اس میں جو نا صدیق لاجواب ہے، اور مجاہد کالن والے بھی انشاءاللہ لاجواب انداز میں صدیق سے محبت کا کچھ یوں اظہار کریں گے، جب آئے نا لاجواب ہے تو سب کے ہاتھ بلند ہو۔ لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، بولو سب بولے لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے، مگر اچھا کلام کی خصوصیت بتاؤں، اگر مگر لیکن ہر شعر کے بعد آئے گا، کیونکہ بات صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ لکھتے ہیں عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے، مگر عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے، مگر عقیدتوں کے باب میں، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ آخر تک ہاتھ بلند ہو، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے۔ نبی پاک کے سبھی اصحاب سچے ہیں، مگر پھر آ گیا مگر الحمدللہ سنیے گا آپ کا والصلاة والسلام علی من لا نبی پاک کے سبھی اصحاب سچے ہیں، مگر صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ آخر تک ہاتھ اٹھانا ہے، صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، صداقتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ وہ احسن القضاء علی، وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے، وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے، امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ یار اس طرح نے ہاتھ اٹھا دو، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے۔ زمین تا فلک تلک 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 کوئی نہیں ہے آپ سا، زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا، جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، ہے، جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب
نعرہ سنتے ہیں نا مصطفیٰ کا ہم سفر بولتے نہیں یار بالکل ٹھنڈے پڑ گئے یار مصطفیٰ کا ہم سفر آخر تک آواز آئے تو بات بنے مصطفیٰ کا ہم سفر کیوں کہا شاعر نے اس لیے کہا وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے قربتوں کے باب میں سے قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے صدیق لاجواب ہے صدیق لاجواب ہے یہ شاعری میری جو ہے فیاض ان کے دم سے ہے یہ شاعری میری جو ہے فیاض ان کے دم سے ہے عنایتوں کے باب میں عنایتوں کے باب میں عنایتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عنایتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے 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 لاجواب ہے لاجواب ہے لاجواب ہے لاجواب ہے تو کیوں نہ کہوں اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے پاکستان حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ اس ملک میں اسلامی قوانین محبت کا کھل کے اظہار کرنا ہے آپ شعر سنیں گے آپ کا قلب منور ہوگا ایمان تازہ ہوگا اللہ اکبر کیا کلام لکھا شاعر نے انشاءاللہ وہ آخر میں اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے کیسے سمجھے زمانے والے کے اگر آپ کے ہاتھ بلند ہو کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے اپنے سلانے والے اور گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے سبحان اللہ گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی عشق سرکار میں گھر بار لوٹانے
صدیق کی حق کی بات ہو رہی ہے، لکھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ تجھے دل میں بسایا جائے، میرے سرکار کے حجرے کو بسانے والے، میرے سرکار کے حجرے کو بسانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے۔ اب سنیے گا حضرت علی سے محبت کرنے والوں کی نظر اور ان سے اوپر سے دعوے کرنے والوں کی نظر، لکھتے ہیں تجھ کو پھول سے ہی